بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سید فاطمہ سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے، اور انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم کی جان نثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سید فاطمۃ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم نے اسے قبول فرما لیا۔ آپ سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا ہے، ایک زیرہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ زیرہ فروخت کرو، اس سے جو رقم ملے میرے پاس لے آنا۔ سید علی المرتضیٰ نے زیرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ اپنی زیرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے، سیدنا عثمان کا گزر ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے بتایا، یہاں میں اپنی زیرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زیرہ 400 درہم میں خرید لی، اور پھر وہ زیرہ آپ کو تحفتاً دے دی۔ آپ نے واپس جا کر تمام ماجرا نبی کریم کے گوشے گزار کیا۔ نبی کریم نے حضرت سیدنا عثمان کا یہ ایثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اور زیرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق جب تمام اشیاء خرید کر لائے تو حضور نبی کریم نے خود سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا فاطمۃ الزہرا کا نکاح پڑھایا۔ آپ کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے پہلی ہجری میں ہوا تھا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہترین شخص سے کی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو بیاہتا جوڑے کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرما اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرما اور ان کی خوش نصیبی بنا، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرما۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔
بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں تھا، جہاں ایک کنویں کے نام بدر سے اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313، جن کے پاس 70 اونٹ، 3 گھوڑے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ ان کے پاس جنگی ساز و سامان وافر تھا۔ بدر کا معرکہ اصل میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھی، کیونکہ ان کے باپ، بھائی، اولاد، عزیز و اقارب ان کے مقابلے میں تھے، لیکن ان مجاہدین نے اپنے خونی رشتوں کی بجائے اپنے دین اور مذہب اسلام کو ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق پہلا فرما ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ جنگ میدان میں اترا۔ ان تینوں کے مقابلے کے لیے حضور نبی کریم نے 3 انصار نوجوانوں کو جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے جب ان کو دیکھا تو اس نے للکار کر نبی کریم سے کہا کہ آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں چچا زاد کو میدان میں بھیجیں، جس پر حضور نبی کریم نے ان تینوں کو واپس بلایا اور سیدنا امیر حمزہ، سیدنا علی المرتضی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اس وقت ضعیف ہو چکے تھے، ان کی عمر قریباً 80 برس تھی، لیکن آپ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت سیدنا علی المرتضی کا مقابلہ ولید سے ہوا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ سیدنا علی المرتضی ایک ہی بار میں اپنے مقابل کی گردنیں اڑا چکے تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت عبیدہ بن حارث باوجود ضعیف ہونے کے مقابلہ بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی نے جب ان کو دیکھا ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، آپ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا ہے۔ غزوہ احد میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو سعد بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا۔ اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارا اور کہا، کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید علی المرتضی کی جانب اشارہ کیا۔ آپ نے حضور نبی کریم کا اشارہ ملتے ہی ابی طلحہ پر لپک کر ایک ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ نے جب اس کو یوں بے پردہ دیکھا تو اسے چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اسے مارنا مناسب نہیں سمجھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی مکمل ہو چکی تھی۔ حضور نبی کریم کی جانب سے کچھ صحابہ کرام کو خندق کی مختلف جگہوں پر تعینات کیا گیا تھا تاکہ کفار کی جانب سے کوئی خندق پار نہ کر سکے۔ خندق کی مغربی سمت حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضی تعینات تھے۔ اسی دوران غرب کا مشہور شہ سوار عمرو بن عبدو اس جانب سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عمرو بن عبد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 100 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے مشورہ سے علی المرتضی نے اس کو للکارا اور فرمایا، اے عبدو کے بیٹے، مجھے معلوم ہے تو نے اعلان کر رکھا ہے کوئی شخص تجھ سے 2 باتوں کا مطالبہ کرے تو ایک تو ضرور مان لیتا ہے۔ عمرو بن عبدو نے مغرورانہ لہجے میں کہا، ہاں میں نے اعلان کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی نے اسے دعوت اسلام دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ عمرو بن عبدو نے آپ کی بات سننے کے بعد کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر میری دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرو۔ عمرو بن عبدو بولا، میرے تمہارے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میری تلوار کا نشانہ بنو۔ سیدنا علی المرتضی نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تو میری تلوار سے جہنم واصل ہو جاؤ۔
حضرت سید علی المرتضیٰ کی بات سن کر عمر بن عبدو غصے میں آ گیا، تلوار لہراتا ہوا آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دوسرے ہی لمحے عمر بن عبدو کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سید فاطمہ سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے، اور انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم کی جان نثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سید فاطمۃ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم نے اسے قبول فرما لیا۔ آپ سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا ہے، ایک زیرہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ زیرہ فروخت کرو، اس سے جو رقم ملے میرے پاس لے آنا۔ سید علی المرتضیٰ نے زیرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ اپنی زیرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے، سیدنا عثمان کا گزر ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے بتایا، یہاں میں اپنی زیرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زیرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زیرہ آپ کو تحفتاً دے دی۔ آپ نے واپس جا کر تمام ماجرا نبی کریم کے گوشے گزار کیا۔ نبی کریم نے حضرت سیدنا عثمان کا یہ ایثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اور زیرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق جب تمام اشیاء خرید کر لائے تو حضور نبی کریم نے خود سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا فاطمۃ الزہرا کا نکاح پڑھایا۔ آپ کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے پہلی ہجری میں ہوا تھا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہترین شخص سے کی ہے۔
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیاہتا جوڑے کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرما اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرما اور ان کی خوش نصیبی بنا، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرما۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں تھا، جہاں ایک کنویں کے نام بدر سے اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313، جن کے پاس 70 اونٹ 3 گھوڑے جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ ان کے پاس جنگی ساز و سامان وافر تھا۔ بدر کا معرکہ اصل میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھی، کیونکہ ان کے باپ، بھائی، اولاد، عزیز و اقارب ان کے مقابلے میں تھے، لیکن ان مجاہدین نے اپنے خونی رشتوں کی بجائے اپنے دین اور مذہب اسلام کو ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق پہلا فرما ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ جنگ میدان میں اترا۔ ان تینوں کے مقابلے کے لیے حضور نبی کریم نے 3 انصار نوجوانوں کو جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے جب ان کو دیکھا تو اس نے للکار کر نبی کریم سے کہا کہ آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں چچا زاد کو میدان میں بھیجیں، جس پر حضور نبی کریم نے ان تینوں کو واپس بلایا اور سیدنا امیر حمزہ، سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اس وقت ضعیف ہو چکے تھے، ان کی عمر قریباً 80 برس تھی، لیکن آپ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ سیدنا علی المرتضیٰ ایک ہی بار میں اپنے مقابل کی گردنیں اڑا چکے تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت عبیدہ بن حارث باوجود ضعیف ہونے کے مقابلہ بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب ان کو دیکھا ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، آپ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا ہے۔ غزوہ احد میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو سعد بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا۔ اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارا اور کہا، کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید علی المرتضیٰ کی جانب اشارہ کیا۔ آپ نے حضور نبی کریم کا اشارہ ملتے ہی ابی طلحہ پر لپک کر ایک ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ نے جب اس کو یوں بے پردہ دیکھا تو اسے چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اسے مارنا مناسب نہیں سمجھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی مکمل ہو چکی تھی۔ حضور نبی کریم کی جانب سے کچھ صحابہ کرام کو خندق کی مختلف جگہوں پر تعینات کیا گیا تھا تاکہ کفار کی جانب سے کوئی خندق پار نہ کر سکے۔ خندق کی مغربی سمت حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ تعینات تھے۔ اسی دوران غرب کا مشہور شہ سوار عمرو بن عبدو اس جانب سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عمرو بن عبد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 100 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے مشورہ سے علی المرتضیٰ نے اس کو للکارا اور فرمایا، اے عبدو کے بیٹے، مجھے معلوم ہے تو نے اعلان کر رکھا ہے کوئی شخص تجھ سے 2 باتوں کا مطالبہ کرے تو ایک تو ضرور مان لیتا ہے۔ عمرو بن عبدو نے مغرورانہ لہجے میں کہا، ہاں میں نے اعلان کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اسے دعوت اسلام دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔
عمر بن عبدو نے آپ کی بات سننے کے بعد کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر میری دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرو۔ عمر بن عبدو بولا میرے تمہارے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میری تلوار کا نشانہ بنو۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تو میری تلوار سے جہنم واصل ہو جاؤ۔ حضرت سید علی المرتضیٰ کی بات سن کر عمر بن عبدو غصے میں آ گیا، تلوار لہراتا ہوا آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دوسرے ہی لمحے عمر بن عبدو کا سر تن سے جدا کر دیا۔